دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت قبلہ صدر محترم، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج جامعہ صوت القرآن مانگرول کے تکمیل حفظ قرآن کے پروگرام میں مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان پر اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کا موقع ملا۔ سیرت طیبہ ایک وسیع مضمون ہے، اس میں سے آپ کی صفت رحمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو صحیح بیان کرنے پر میری مدد فرمائے اور ہم تمام کو سیرت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح اثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثبات قدمی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و وفا، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا، وہ عمل کرنے کے لیے ہے، صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، لیکن غیر اور جانی دشمن بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر سے محروم نہیں رہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، خادم دربار نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک خدمت کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، یہ تو اپنوں کی بات تھی، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایت رحم دلانہ و مشفقانہ سلوک کیا۔ واقعی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انک لعلی خلق عظیم کی عملی تفسیر تھی۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے ماننے والے دندنا رہے ہیں، حق کے پرستاروں کا صفایا کرنے کے لیے بیتاب ہیں، رسول رحمت کے خون کے پیاسے ہیں، پیکر رحمت کا وجود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 ہلکے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بمشکل اسے نکالا۔ چہرہ انور سے خون بھی مسلسل جاری تھا۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ ان بدبختوں کو بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے، لیکن قربان جاؤں اس کے رحم و کرم پر جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد لسان نبی رحمت یوں گویا ہوئی، بار الہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت دے، کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں۔ کیا ہے کوئی اس قدر تکلیف پہنچنے کے بعد بھی رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرے؟ تکلیف پہنچانے والوں کو دعاؤں سے نوازنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔
محترم حضرات، ان مشرکین مکہ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر عفو درگزر کا جو سلوک کیا گیا، اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ جبکہ انتقام کے سارے وسائل موجود ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، حرم بیت اللہ میں آپ کی گردن میں دوپٹہ ڈال کر کھینچا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو مجنون کہاں، آپ کو ساحر کہاں، آپ کو کاہن کہاں۔ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عذاب کو للکارا۔ سورہ انفال آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو بیان کیا ہے کہ اے اللہ، اگر ایک قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دی جائے۔ ان کے مطالبے کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بنیاد پر عذاب نہ بھیجا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی سراپا رحمت ہے، اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اس امت پر عذاب عام نہیں آئے گا۔ الگرد ایسے ظالم و جابر لوگوں کے ساتھ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک کو موافق کا مزدہ سنایا، حالانکہ خود وہ لوگ بھی اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہر ایک سے پورا انتقام لیا جائے گا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو بلال کے ستانے والوں کو، حمزہ کے قاتلوں کو، قتل پر ابھارنے والوں کو، حمزہ کا جگر چبانے والی عورت کو، صحابہ کو ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو، غرض ہر ایک کو معاف کیا گیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت، جس کی کچھ جھلکیاں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہم مزید فزید، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ یہ وہ بچہ ہے جس نے نہ انجمن دیکھا ہے نہ انجمن کے نام سے آشنا ہے، بس یہ اس کی محنت، شوق اور لگن کا یہ نتیجہ ہے، اور اس سے جامعہ کی تعلیم بھی معلوم ہوتی ہے کہ جامعہ کا جو اسٹاف ہے وہ کس قدر محنت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔